اب اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جوڑیں جو اللہ رب العزت روزانہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم آ کے کہتے ہیں حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ بارستنی بالمعاصی ولم تستحی منی، تو نے گناہ کر کے مجھے ہی للکارنا شروع کر دیا، اس کے باوجود بھی ان سألتنی اعطیتک، مجھ سے مانگو گے میں ضرور دوں گا، ان تبت الی قبلتک، توبہ کرو گے تو قبول کروں گا۔ تو دونوں جب گلے ملے تو رونا شروع ہو گئے، آس پاس جتنے بھی صحابہ تھے وہ بھی سارے رونا شروع ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو صحابہ سے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ماں اور بیٹے کی محبت دیکھ کر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنی یہ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ یا ابن آدم خلقت السماوات السبع والاراضین السبع ولم اعیا بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 زمین 7 آسمان بنائے، میں ان کے بنانے سے نہیں تھکا۔ ایعینی رغیف عیش اسوقہ لک، تو تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلانا مجھے تھکا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندے سے 70 مئو سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت قرآن میں یا عبادی، اے میرے وہ بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو گناہوں میں غرق ہو چکے ہیں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ بندے، اللہ اپنی نسبت کو ہٹا بھی کر سکتے تھے، جو زنا میں مبتلا ہیں، جو شراب میں مبتلا ہیں، جو روزے نہیں رکھ رہے، جو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جوڑیں جو اللہ رب العزت روزانہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم آ کے کہتے ہیں حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ حل من مستغفر، ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ حل من مستشف، ہے کوئی شفا کو طلب کرنے والا؟ بندہ تھوڑا سا سوچے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہیں اگر قیامت والے دن اے میرے بندے، تجھے پتہ نہیں کہ میں نے تجھے کیسے پیدا کیا، تجھے تیرے ماں کے رحم کے اندر رکھا اور تیرے چہرے کے اوپر پردہ رکھا، تو زیادہ ہلے نہیں، پھر تیرے چہرے کو ماں کی کمر کی طرف پھیر کے رکھا، کس وجہ سے؟ کہ تاکہ ماں کی جو اندر کی بدبو ہے وہ تمہیں ستائے نہیں۔ جب تمہاری عمر 9 ماہ ہوئی، پھر میں نے ایک فرشتے کی طرف وحی بھیجی، وہ تمہیں پر کے اوپر بٹھا کے باہر لے کے آیا۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرِي، ہے کوئی میرے علاوہ ایسا کرنے والا؟ تمہاری حیثیت کیسی تھی؟ لَا لَكَ لِسَانٌ تَتَكَلَّمُ، زبان ہے بول نہیں سکتے، لَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتے، لَا لَكَ رِجْلٌ، لَا لَكَ قَدَمٌ تَسْعَى، پیر ہے چل نہیں سکتے۔ پھر میں نے تمہارے ماں کی چھاتی میں سے 2 چشمے جاری کر دیے، کیسے ہیں؟ جتنی بھی ٹھنڈ ہوگی تمہیں گرم دودھ، نیم گرم دودھ میسر ہوگا، اور جتنی بھی گرمی ہوگی تمہیں ٹھنڈا دودھ میسر ہوگا۔ لیکن جب تمہارے بازو طاقت میں آئے اور تمہاری کمر سیدھی ہو گئی، بارستنی بالمعاصی ولم تستحی منی، تو نے گناہ کر کے مجھے ہی للکارنا شروع کر دیا۔ چلو تو نے گناہ کیے، مع ذالک، اس کے باوجود بھی ان سألتنی اعطیتک، مجھ سے مانگو گے میں ضرور دوں گا، ان تبت الی قبلتک، توبہ کرو گے تو قبول کروں گا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے جب بنو قریظہ والوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نوجوانوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور اس طرح اشارہ کیا، تو حضور صلی اللہ جب یہ پتہ چلا تو وہ فوراً جا کے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا 6 دن تک، کچھ کہتے ہیں 7 دن تک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مغفرت کی آیت اتاری۔ کعب رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ہلال رضی اللہ عنہ جو جنگ تبوک میں نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بخش دیا، معاف کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو قتل کیا، جنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بندہ آیا، اسامہ بن زید کے سامنے، تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہیں پھر بھی تلوار چلا دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور ان کو کارگزاری سنائی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی ناراض ہوئے اور کہنے لگے کیف بلا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا تم کیا جواب دو گے؟ تو وہ اسامہ بن زید کہنے لگے یا رسول اللہ خوف سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا توبہ کے ساتھ۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، ہم اللہ سے دل لگی لگائیں، اللہ سے دوستی لگائیں۔ ایک غزوے کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی تھی تو سامنے بیٹا آ گیا، وہ ماں بیٹے کی طرف لب کی اور بیٹا ماں کی طرف لب کا، تو دونوں جب گلے ملے تو رونا شروع ہو گئے۔ آس پاس جتنے بھی صحابہ تھے وہ بھی سارے رونا شروع ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو صحابہ سے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ماں اور بیٹے کی محبت دیکھ کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ماں چاہے گی کہ اس کا بیٹا جہنم میں جائے؟ تو صحابہ نے کہا بالکل نہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا للہ ارحم بکم من ہذہ بولدہا، جتنی یہ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب سلف صالحین کی کتابوں میں آتا ہے کہ صبح کے وقت سمندر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے حکم دو کہ میں ان تمام لوگوں کو غرق کر دوں، اور آسمان کہتا ہے یا اللہ مجھے حکم دے میں ان کے اوپر ٹوٹ پڑوں، زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے حکم دے میں ان کو نگل دوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم خلقتموہم، کیا تم نے ان کو بنایا ہے؟ لو خلقتموہم، اگر تم نے ان کو بنایا ہوتا لما قلت ھذا، تم ایسا بالکل نہیں کہتے، دعونی وعبادی، میرے بندوں کو اسی حال پہ ہی چھوڑ دو، یہ توبہ کریں گے میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ سلف صالحین کی ایک کتاب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک بندے کو بلائیں گے، یا عبادی اتذکر یوم کذا وساعت کذا یوم غلقت علی نفسک الابواب واستترت من اعین الناس واستحییت من نظرهم الیک عبدی این کان نظری منک عبدی لم جعلتنی اہون الناظرین عبدی استحییت من خلقی ولم تستحی منی۔ اللہ اس کو کہیں گے میرے بندے وہ دن یاد ہے، وہ گھڑی یاد ہے جب تم نے سارے دروازے بند کر دیے، ماں سے چھپ گئے، باپ سے چھپ گئے، بھائی سے چھپ گئے، بہن سے چھپ گئے، بیوی سے چھپ گئے، بچوں سے چھپ گئے، دوستوں سے چھپ گئے تاکہ وہ تمہیں دیکھے نہ۔ تو میرے بندے میں تو تجھے دیکھ رہا تھا، تم نے دیکھنے والوں میں سے سب سے مجھے نیچا سمجھا، تمہیں میرے بندوں سے حیا آئی لیکن مجھ سے حیا نہیں آئی۔ ایک سلف صالحین میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کر کے آیا حبشہ میں، اس نے آ کے اپنے ایک عالم سے پوچھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں توبہ کر لوں اللہ قبول فرما لیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں توبہ کر لو اللہ قبول کر لیں گے۔ تو اس نے توبہ کی، خوش ہو گیا، پھر واپس جانے لگا، پھر واپس آیا اور اس نے عالم سے پوچھا کہ کان اللہ ینظر الی حین کنت عاصی، کیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا جب میں گناہ کر رہا تھا؟ تو عالم نے کہا نعم دیکھ رہا تھا۔
تو اسی ٹائم اس بندے نے چیخ ماری اور نیچے گرا، اس کی جان نکل گئی۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، ہم اللہ خود فرماتے ہیں یبن آدم انی لک محب، میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم جتنا ہو سکے اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کو معافی مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں یبن آدم لم تطالبنی رزق غد، مجھ سے کل کا رزق کیوں مانگتے ہو؟ کما لم اطالب کا عمل غد، جیسے میں نے تم سے کل کا عمل نہیں مانگا تو کل کے رزق کو بھی چھوڑ دو۔ یبن آدم اطلبنی تجدنی، ان وجدتنی وجدت کل شیء، ان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرے بندے میری تلاش میں نکل، میں تجھے ضرور ملوں گا۔ اگر میں مل گیا سمجھو سارا کچھ مل گیا، اگر میں نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا۔ یبن آدم خلقت السماوات السبع والاراضین السبع ولم اعیا بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 زمین 7 آسمان بنائے، میں ان کے بنانے سے نہیں تھکا۔ ایعینی رغیف عیش اسوقہ لک، تو تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلانا مجھے تھکا دے گا۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، اللہ سے یاری لگا لیں، رمضان میں ہم توبہ کر لیں، سب گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کو اپنا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ ایسی ہی مدد کریں گے جیسے صحابہ کی مدد کی، کیونکہ صحابہ نے اپنے مال کو، جان کو، وقت کو، ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبت نصیب فرمائے اور ہمیں سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔